حیدرآباد صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ 1935 تک سندھ کا دارالخلافہ تھا اور اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی موجودہ شکل میں اس شہر کی بنیاد میاں غلام شاہ کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نیرون کوٹ تھا۔ تقسیم ہند سے قبل حیدرآباد ایک نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں روز گلاب کے عرق سے نہلائی جاتی تھیں۔ بعد از برطانوی راج میں یہ اپنی پہچان کھوتا رہا اور اب اس کی تاریخی عمارات کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سیاسی اعتبار سے حیدرآباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ یہ شہری اور دیہاتی سندھ کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی اور اس شہر کی ثقافت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی صنعت گاہ ہے۔ موجودہ حیدرآباد شہر کی جگہ پہلے نیرون کوٹ نامی ایک بستی قائم تھی۔ یہ سندھو دریا یعنی دریائے سندھ کے کنارے مچھیروں کی ایک چھوٹی بستی تھی۔ اس کا نام اس کے سردار نیرون کے نام پر اخذ کیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے متوازن میں ایک پہاڑی سلسلہ واقع ہے جسے گنجو ٹاکر کہتے ہیں۔ یہ بستی جو ترقی کرتی گئی ویسے ہی دریائے سندھ اور ان پہاڑوں کے درمیان بڑھنے لگی۔ چچ نامہ میں ایک سردار کا اکثر ذکر ملتا ہے جس کا نام آغم لوہانہ تھا۔ یہ برہمن آباد شہر کا سردار تھا اور اس کی ملکیت میں 2 علاقے آتے تھے، لوہانہ اور ساما۔ 636 میں لوہانہ کے جنوب میں ایک بستی کا ذکر ملتا ہے جسے نارائن کوٹ کہا گیا ہے۔ تاریخ نویسوں کا ماننا ہے کہ نارائن کوٹ اور نیرون کوٹ ایک ہی بستی کا نام تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس پہاڑی سلسلے پر کچھ بدھ مت پجاری آ بسے۔ شہر میں اچھی تجارت کے خواہش مند لوگ ان پجاریوں کے پاس اپنی التجائیں لے کر آتے تھے۔ یہ بستی ایک تجارتی مرکز تو بن گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کی نظریں اس کی اس بڑھتی مقبولیت کو دیکھے بنا نہ رہ سکیں۔ نیرون کوٹ کے لوگوں کے پاس ہتھیار تو تھے نہیں، بس فصلیں کاشت کرنے کے کچھ اوزار تھے۔ چنانچہ جب 711 میں مسلمان عربی افواج نے محمد بن قاسم کی سرپرستی میں اس بستی پر دھاوا بولا تو یہ لوگ اپنا دفاع نہ کر سکے اور یہ بستی تقریباً فنا ہو گئی۔ یہاں بس ایک قلعہ اور اس کے مکین باقی رہ گئے۔ بمطابق چچ نامہ ایک قلعہ کو نیرون قلعہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سمیت اس قلعے کے باہر آ کھڑا ہوا اور راجہ طاہر کو اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی۔ محمد بن قاسم نے قلعہ کو بغیر جنگ و جتن کے ہی فتح کر لیا۔ حیدرآباد میں زیادہ تر لوگ سندھی ہیں کیونکہ اکثر اشخاص جو اس شہر میں آتے ہیں وہ اندرون سندھ کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ یہاں پاکستان کے نامور ادارے سندھ یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں جو حیدرآباد سے 33 کلومیٹر کی دوری پر جام شوروں میں وقوع پذیر ہے۔ حیدرآباد میں اس کے علاوہ بلوچی، اردو، پشتو اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حیدرآباد شہر قبل تقسیم مقام پذیر سندھیوں کا رہائشی علاقہ تھا لیکن 1947 کے بعد ہندوستان سے مہاجر ہجرت کر کے شہر میں داخل ہوئے تو اب سندھیوں کے ساتھ ساتھ مہاجروں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ مذہب کے اعتبار سے حیدرآباد کے لوگ مسلمان ہیں
جبکہ ایک خاص مقدار میں سندھی ہندو بھی یہاں رہائش پذیر ہیں اور تقریباً 2% آبادی مقامی عیسائیوں کی بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔